شعبان کی چوتھویں شب کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، اور ایک چاند بنی ہاشم کے گھر میں بھی آج شب طلوع ہو رہا ہے۔ قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ چاند وہ ہوتا ہے کہ جو تاریک راتوں کو روشنیوں میں بدلتا ہے۔ یہ وہ چاند ہے کہ جس نے کربلا کی تاریکی کو نور میں بدل دیا۔ اسی چاند کو آج اپنے وجود میں روشن کرنا ہے۔ یہ چاند بنی ہاشم کا نہیں ہے، یہ تا قیامت قمر ہے کہ جہاں بھی جوان زندگی میں کہیں بھٹکے وہ عباس کی طرف نگاہ کرے۔ جہاں بھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ عباس کے دروازے کی طرف رجوع کرے۔ جہاں بھی کسی ہاتھوں میں طاقت نہ ہو وہ عباس کا علم اٹھائے۔ یہی وہ ہاتھ ہیں عزیزان محترم کہ دشمن نے اس وقت ان دو بازوؤں کو بدن مبارک سے جدا کیا کہ یہ پرچم اسلام سرنگوں ہو جائے، مگر آج لاکھوں جوان محرم، سفر اور باقی ایام میں عباس کا پرچم اٹھا کر یہ بتاتے ہیں کہ تم نے دو ہاتھ بازو قلم کیے تھے، آج لاکھوں بازو اسی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ خوب اپنے آپ کو متصل کرنا ہے شب، ظاہر ہے آج وہ خوشی ہے اہل بیت کے گھر میں کہ گویا جس کی تمنا ہر ایک کر رہا ہے۔ ماہ شعبان در حقیقت میں کربلا کی تیاری ہے۔ حضرت زینب کی ولادت سے خود امام حسین علیہ السلام کا آنا، حضرت عباس، امام سجاد، علی اکبر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کربلا کی تیاری ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، مقصد الہی یہی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام نے خود عباس کو خدا سے مانگا ہے کہ ایسا بیٹا عطا ہو کہ جو شجاعت میں، وفا میں، اطاعت میں اپنی کمال پر ہو۔ وہ مانگا گیا، تبھی اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جہاں سے شجاع فرزند پیدا ہوں۔ تو بہرحال ان کے بھائی نے جو ان کی رہنمائی کی اور پھر اس کے بعد ان کو بتایا کہ یہ فیملی یہ ہے۔ گویا حضرت عباس کو حضرت علی نے خود تیار کیا جنگ کے لیے، اور جو جنگیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں، مولا کائنات امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو نہیں بھیجتے تھے جنگوں میں، کہ فرماتے تھے کہ تم دونوں رسول کے فرزند ہو، میں اپنے فرزند کو جنگ میں بھیجوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس جب ایک جنگ میں نقاب ڈال کر لڑتے رہے تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بالکل علی کی طرح وار کرتا ہے، یہ علی کی طرح لڑتا ہے۔ ظاہر ہے جس کی تیاری خود مولا نے کی ہو تو وہ کیسا عباس ہوگا۔ مگر اسی عباس نے اپنی زندگی میں اطاعت اور پیروی سیکھی۔ کوئی مورخ، تاریخ دان مقاتل میں یہ نہیں لکھ پایا کہ پورے سفر میں کہیں عباس نے اپنے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو، کہیں کچھ یہ کہا ہو کہ مولا ایسا نہیں، ایسا یہاں خیمے نہیں، یہاں لگا لیتے ہیں، نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، البتہ میں چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ کہیں عباس علیہ السلام نے اپنے امام کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ اور بھی بھائی تھے، اور بھی امام حسین علیہ السلام کے اور بھی بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جنت میں وہ بھی جائیں گے مگر جنت میں عباس بھی جائے گا۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قیامت والے دن حضرت عباس کا جو مرتبہ ہے اس کو جب تمام شہداء دیکھیں گے تو غبطہ کھائیں گے۔ یہ انسان کامل کہہ رہا ہے عزیزان محترم، یہ کسی تاریخ کا، مورخ کا، کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے۔
چوتھا امام انسان کامل ہے، معصوم ہے، وہ جب اپنے چچا کی تعریف کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور جگہوں پر بھی میرے چوتھے امام نے جب اپنے چچا کہا کہ میرے چچا نے اپنی جان کو قربان کیا میرے بابا کے اوپر، اپنے وقت کے امام، اور وفا کر کر دکھائی، وفا کو جلا بخشی، یہ جو الفاظ ہیں ان کو اپنے کمال پر پہنچایا۔ آج آپ کے ذہنوں میں جب بھی وفا آتی ہے سوائے عباس کے کوئی نام آتا ہی نہیں، تو آپ کے ذہن میں آئے تو آپ بات کریں، نہیں آتا کوئی بھی نام کوئی اور۔ صدر اسلام کا دور ہے، رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا کے اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک دشت میں نکلے تو رسول خدا نے پوچھا کہ ابا ذر کہاں ہے، ابو ذر کہاں ہے؟ کہا نہیں پتا، پیچھے کہا انتظار کرو، تو دیکھا دور سے کوئی لڑکھڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ہی قریب پہنچے دیکھا ہاں حضرت ابو ذر ہیں، گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پیاس کی تشنگی کی شدت کی وجہ سے۔ تو خدا نے کہا کہ ان کو پانی دیجئے، ان کے اوپر پانی دیجئے، تو صاحب نے بولا یا رسول اللہ ان کے پاس تو مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہے۔ جب پانی ڈالا گیا، حضرت ابو ذر جب ہوش میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا ابو ذر پانی تمہارے پاس تھا، تم نے کیوں پانی کو نہیں پیا، کیوں اپنے آپ کو اس حالت میں کہا؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دشت میں ایک جگہ گوارا پانی پایا، یعنی بہترین پانی پایا، میں نے مشکیزے کو بھر لیا، مگر میں نے کہا کہ جب تک رسول خدا پانی نہیں پئیں گے میں پانی نہیں پیوں گا۔ البتہ علماء کہتے ہیں کہ انسان مشکل میں ہو تو کر لیتے، مذمت نہیں تھی، لیکن ابو ذر نے وفا دکھائی رسول خدا کے لیے، میں پانی نہیں پیا۔ عزیزان محترم، عباس وہ واحد شخص ہے کہ جو پانی تک پہنچا کربلا میں، پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کف میں جب پانی کو اپنے قریب کیا تو عکس میں 6 ماہ کا بچہ نظر آیا۔ عباس نے پانی کو پانی پہ مار دیا، کیوں؟ کیونکہ جب میرا مولا پیاسا ہے میں پانی نہیں پی سکتا۔ علماء بیان کرتے ہیں حضرت عباس کا اور امام زمانہ کا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی حضرت عباس کا ذکر ہو ان مجلس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ہم دیکھیے کہ آج ہم وقت کے امام انشاءاللہ ان کی نظر نگاہیں ہماری طرف ہوں اور یقیناً ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خوب آئیں کہ جس طرح غازی عباس نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی، ہم بھی آئیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں۔ بندے حقیر کو جب بھی توفیق ہوتی ہے کربلا جانے کی، غازی عباس سے میں ایک دعا ہمیشہ مانگتا ہوں زری کو پکڑ کے، وہ یہ کہ میں مولا غازی عباس جس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی اور اپنی جان کو قربان کیا، مجھے بھی یہ نوکری دیجئے کہ میں اپنے وقت کی امام کی اطاعت کروں اور اپنی جان کو قربان کروں۔ عزیزان محترم، تو غازی عباس کا ذکر سننے آئے اور وفا کے پیکر کا ذکر سننے آئے، اطاعت ذکر سننے آئے، اور دل میں یہ کہیں خیال ہی نہ ہو کہ میں بھی تو اپنے وقت کے امام پر قربانی دوں۔ نہیں، کیونکہ اصل میں ہم سے کچھ دیا نہیں جاتا، ہم سے صرف لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ منت پوری ہو جائے۔ علم پہ جاتے کیوں ہیں؟ منت پوری ہو جائے۔ کسی دن علم سے آواز آ گئی کہ اپنی جان دو، اس دن کتنے علم اٹھائیں گے ہم؟ عزیزان محترم، میں حقیقت آپ سے بیان کر رہا ہوں، منع نہیں ہے اہل بیت سے مانگنا، وہ تو ہے ہی مانگنے کے لیے، وہ تو کہتے ہیں مانگو ہمارے در سے آؤ، ان کے در نے تو عطا کرنا ہے۔ خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو،
ان کی جاننے والے تھیں، اہل سنت برادران میں سے تھے، محلے میں رہتے تھے، 8-9 سال ہو گئے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھیں کہ اولاد نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی 100 واقعات ایسے ہوں گے. ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں خاتون. انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کر سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے اور وہاں جا کر بیٹا مانگے، اولاد مانگے. عزیزان محترم، خدا نے 1 نہیں 2 نہیں، ان خاتون کو 4 بیٹے دیے. قاضی عباس ہے، باب الحوائج ہے، حوائج کا دروازہ ہے، یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں، باب الحوائج ہے. لیکن میں ساری زندگی مانگتا رہوں گا کیا؟ میں دوں گا کب انہیں؟ میں کیا دوں؟ مولا بیٹا دے دے، وہ دے دیا. مولا نوکری دے دے، دے دی. مولا گھر دے دے، دے دیا. کبھی میں نے جا کے بولا مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا، مولا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہاں سے ہو سکتا ہے یہی آواز آئے کہ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرو، وقت کے امام کو پہچانو. کتنا وہ تمہاری زندگی میں ہے وقت کا امام. یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. ذری سے یہی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہے وقت کا امام عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے حضرت عباس یعنی جوان کربلا میں، جوان کا وجود اسلام کی بقا کے لیے، جوان اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہے، جوان اپنی زندگی میں کیا سوچ سکتا ہے، جوان مخاطب ہے. اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت پاک ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب بھی ایسا ہے، تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہی نکلے گا. اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو یعنی نمکین ہو، تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں وہ درخت کبھی بھی پھلاور ثمر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا. مگر بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، دھوپ بھی لگتی ہو، پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی. زمین اچھی ہونی چاہیے. خوب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے. یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشبوئیں نکلیں. گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے. تو اللہ غازی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین واسع رحمت ہے، رحمت ساری امام حسین سے ہے، لیکن اس واسع رحمت کا دروازہ ابوالفضل العباس ہے کہ تم اس در پہ آؤ گے تو حسین تک جا پاؤ گے. دروازہ ہے. جھکا ہوا ہے آج بھی حرم حسین کے حرم کی طرف. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلے زیارت پر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ پہلے غازی عباس کی زیارت کرو، اجازت لو. ادب کا تقاضا ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں، میں نہیں آؤں گا آئندہ، مولا میری یہ بات قبول نہیں ہے. کیا وہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا میں تو یہ کیا، مولا میں نے وہ کیا. نہیں عزیزان محترم، جس عباس نے اپنے امام کے آگے آج تک آنکھیں نہ بلند کی ہوں، اس کے حرم پر آنکھیں جھکا کے جانا چاہیے، دلوں کو جھکا کے جانا چاہیے. عطا عباس ہی کے پاس ہے. عباس نے اپنے 2 بازو تو دیے کربلا میں، لیکن
ساری قدرتوں کو سمیٹ لیا اپنے اندر. اب آپ جائیں مانگے. ایک خادم کہ جو کہتے ہیں کہ 12 نسلوں سے ہم حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں. عباس آل شیخ کشوان، کشوان کہتے ہیں جوتے رکھنے والے، جو جوتے رکھتے تھے نا. 400 سال سے زیادہ ان کے خاندان نے حضرت عباس کی حرم کی خدمت کی. چابی ہمیشہ سرداب کی ان کے پاس رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعے کا دن ہے اتفاق سے، جمعے کا دن تھا، رات ہو چکی تھی، میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک عرب آیا اور اس نے کوئی ہاتھ میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی تھی، اور جب ہٹایا تو دیکھا کہ کوئی ایسا لگتا تھا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس. اور کہا عباس میں نے تو آپ سے اولاد مانگی تھی، یہ کیا دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. 7 سال سے میں اسے سنبھال رہا ہوں، اب میری بس ہو چکی ہے. یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا. اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی. دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو. میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے، اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا. میں نے بچے کو اٹھایا، اپنے آغوش میں اٹھایا، اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا، اس کو بٹھایا. کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا. 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے. مجھے وہم سا ہوا، لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے. میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا. تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. صلی علی محمد وعلی محمد. بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. جب میں نے ماجرا دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر. بچے کو ممبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو. کہتے لوگ جوک در جوک آنا شروع. 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے. عباس کی شفا تھی. کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی، کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے گئے. عزیزان محترم، یہ عباس کے سر کاش میرے سر پہ بھی آج ہو جائے. یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے، یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں. یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں. عزیزان محترم، حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا، امام کی خاطر. میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ حضرت عباس کے بازوؤں پر میں اتنا گریہ کرتا ہوں. میں نے اپنے ان بازوؤں کو وقت کے امام کے لیے کتنا صرف کیا ہوا ہے، کتنا حلال لے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، کتنا کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ نہیں پھیرتا. اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں. اپنے بچے کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر لوں. روایات میں 12 دفعہ اپنے بچے کا بوسہ لیا کرو تاکہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں بلند ہوں، اس کو اطمینان اور سکون ملے. ایک درس بس، پوری مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان موت. ایک درس
کہ حضرت عباس نے بازو اسلام کے لیے دیے، میں آج سے یہاں اٹھنے کے بعد اپنے ان ہاتھوں کو کتنا اسلام کے لیے دے رہا ہوں، بس ایک ہی بات، کچھ نہیں، کوئی تقاضا ان کا ہے بھی نہیں، اور ہم دیں بھی کیا، ہم تو ویسے ہی اتنے ضعیف ہیں، یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے خاک نشینوں کو ہواؤں میں بلند کیا ہوا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔